السلام علیکم، ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ ویگن کا انتظار کرتی فٹ پاتھ پہ کھڑی نائمہ کو دیکھ کر نیلما نے کار کے بریک لگائے اور نائمہ کو غور سے دیکھنے لگی۔ کندھے پہ بیگ لٹکائے، ہاتھوں میں بڑے بڑے شاپنگ بیگز پکڑے، پسینے میں شرابور، وہ 100% نائمہ ہی تھی جو نیلما کے پڑوس میں ہی رہتی تھی۔ نیلما نے لفٹ دینے کی غرض سے ہارن بجایا۔ نائمہ کی آنکھیں حرکت میں آئیں اور کار میں بیٹھی نیلما سے ٹکرائیں جو اسے ہاتھ کے اشارے سے بلا رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی نائمہ نے اس کی طرف قدم بڑھا دیے اور برابر والی سیٹ کا دروازہ کھول کے بیٹھ گئی۔ ارے نیلما، آج تم آفس سے جلدی فارغ ہو گئی؟ نائمہ نے بغیر سلام کیے پہلا سوال کیا۔ نیلما نے پہلے سلام کیا اور نائمہ نے بغیر شرمندہ ہوئے بڑے اعتماد سے جواب دیا اور اپنا سوال ایک بار پھر دہرایا۔ جلدی فارغ تو نہیں ہوئی، البتہ اپنے حصے کا کچھ کام اپنی کالیگ کے حوالے کر آئی۔ آخر میں بھی تو سرکاری ملازمہ ہونے کا ثبوت دوں نا، نیلما نے مسکراتے ہوئے ہلکے پھلکے انداز میں جواب دیا اور کار سٹارٹ کر دی، جبکہ نائمہ کے تجسس نے انگڑائی لینا شروع کر دی۔ خیریت تو ہے نیلما؟ کل تک تو تم نے کبھی ایسا نہیں کیا، ہمیشہ 3:30 بجے ہی تمہاری کار کا ہارن سنائی دیتا ہے۔ نائمہ نے نیلما کے چہرے پہ نظریں مرکوز کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بھائی، بالکل خیریت ہے۔ دراصل کل سیما کی سالگرہ ہے، اس کے لیے گفٹ اور کارڈز وغیرہ خریدنا تھا۔ کارڈ آج رات کو دے دوں گی، گفٹ کل صبح۔ نیلما نے آفس سے جلدی لوٹنے کا سبب بتایا۔ نائمہ کچھ سوچنے لگی، اس کے ماتھے پہ سلوٹیں نمودار ہو گئی تھی۔ اچھا، تو سیما کا برتھ ڈے ہے کل، آج تک تو اس نے کبھی سالگرہ نہیں منائی۔ سمجھ گئی، بھابھی جو آ گئی ہے پیسے بٹورنے کا یہی اچھا بہانہ ٹھہرا، نائمہ نے چبا چبا کے کہا اور چہرے پہ طنزیہ مسکراہٹ بکھیرے نیلما کی طرف دیکھنے لگی۔ نیلما اس کی بات سنتے ہی چونک اٹھی۔ یہ بات نہیں ہے نائمہ، سیما کو تو خود یاد نہیں کہ کل اس کی سالگرہ ہے اور نہ ہی حسب سابق کسی باقاعدہ تقریب کا اہتمام کیا ہے۔ یہ تحفہ تو میں نے اپنی خوشی سے دینا ہے، نیلما نے وضاحت سے اسے بتایا، اور یہ سنتے ہی نائمہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس کے لیے یہ انکشاف کسی ایٹم بم سے کم نہ تھا کہ ایک بھاوج اپنی نند کو سالگرہ کا تحفہ دے رہی ہے، جبکہ نند صاحبہ کو تو اپنی سالگرہ کا دن بھی یاد نہیں۔ اتنی مہربانیاں! حاسد دل و دماغ کی مالک نائمہ کے لیے پل بھر خاموش رہنا محال تھا، سو جلد ہی پہلو بدلنے لگی۔ اس نے نیلما کی طرف چور نظروں سے دیکھا جہاں مکمل سنجیدگی چھائی ہوئی تھی اور وہ انہماک کے ساتھ ڈرائیونگ کر رہی تھی۔ اچھا یہ تو بتاؤ کہ گفٹ کیا خریدا ہے؟ ایک ریڈی میڈ سوٹ؟ کیا سوٹ، وہ بھی ریڈی میڈ؟ ہاں تو اور کیا دیتی؟ نیلما کے لہجے میں حیرانی تھی۔ کوئی کتاب، رسالہ، قلم، کیسٹ، کوئی فلم، دوپٹہ وغیرہ دے دیتی؟ اتنا قیمتی سوٹ؟ میرا مطلب ہے کہ سوٹ کے علاوہ بھی تو بہت کچھ دیا جا سکتا تھا، نائمہ نے گویا اس کی سرزنش کی۔ اب اس میں ایسی حیرانی والی بھی کوئی بات نہیں ہے، سیما کو کالج فنکشن کے لیے بھی تو ڈریس خریدنا ہی تھا نا، کئی مہینوں سے اپنی پاکٹ منی جوڑ رہی تھی، میں نے سوچا سالگرہ کے تحفے کے بہانے اس کی ضرورت بھی پوری کر دوں، نیلما نے پرسکون طریقے سے کہا۔ جب مزید کوئی بات نہ بن پڑی تو نائمہ نے ونڈ اسکرین پر نظریں جما دی اور کچھ سوچنے لگی۔ شادی کا پہلا سال ہے، محبتیں ابھی نئی نہیں ہیں، تبھی اتنی عنایتیں کی جا رہی ہیں۔ اگلے برس آج کے دن محترمہ کے گھر میں گھمسان کی جنگ چھڑی ہوگی، جب ان کی نند صاحبہ فرمائشوں کی پٹاری کھولیں گی اور یہی بھابھی جان سنائیں گی کہ بھائی کی کمائی اڑانے کا اچھا ڈھونگ نکالا ہے۔ نائمہ نے جل بھن کر سوچا۔ اچھا نیلما، یہ تو بتاؤ کہ سوٹ کتنے میں لیا ہے؟ نائمہ نے اصل بات تو اب پوچھی تھی جس سے نند بھابھی کی محبت اور خلوص کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ اب چھوڑو بھی نائمہ، تحفہ تو تحفہ ہوتا ہے، اصلی بات تو خلوص کی ہے، نیلما نے جواب دیا، اور یہ جوابی کارروائی ایک بار پھر نائمہ کو جذبوز کر گئی۔ لیکن مشترکہ خاندانی نظام میں تو حساب کتاب سے ہی چلنا پڑتا ہے نا،
اور ویسے بھی سسرال والے کبھی ماں باپ یا بہن بھائی کی جگہ نہیں لے سکتے۔ لینے کے معاملے میں یہ لوگ حق جتاتے پھرتے ہیں، اور جب دینے کی باری آتی ہے تو یہی رسمیں فرسودہ، فضول وقت اور پیسے کا ضیاع کہلانے لگتی ہیں۔ نائمہ نے درستی سے اظہار خیال فرمایا۔ اس کے لہجے کی کاٹ کو نیلما واضح طور پہ محسوس کر رہی تھی۔ تمہاری غلط فہمی میں دور کرتی چلوں کہ میں محبت میں حساب کتاب کی قائل نہیں، اور نہ ہی تحفہ لینے کے لیے تحفہ دیتی ہوں۔ میرے ساتھ کوئی سسرالی پرابلم نہیں ہے، نیلما نے قدرے سختی سے جواب دیا اور جھٹکے کے ساتھ گیئر بدل دیا۔ نائمہ کا سر کار کی چھت سے جا لگا۔ نیلما کی اس غسیلی ادا کو سمجھنے کے باوجود نائمہ اپنی مستقل مزاجی کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دے رہی تھی۔ رہنے دو نیلما، اوپر اوپر سے سب یہی کہتے ہیں کہ بڑی اچھی سسرال ہے، اندر سے سب ایک جیسے روایتی سسرالی اور میکے والوں کے دشمن ہوتے ہیں۔ نائمہ نے اپنا سر سہلاتے ہوئے بات مکمل کی اور ایک بار پھر اپنی نگاہیں نیلما کے لال پیلے چہرے پہ جما دی کہ شاید کوئی تاثرات ابھریں اور کانوں کو غذا فراہم کرنے کا راستہ ہموار ہو، لیکن وہاں وہی سابقہ اسپاٹ چہرہ ہر طرح کے تاثرات سے عاری تھا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہاری سالگرہ کب ہوتی ہے؟ اگلے مہینے کی 20 تاریخ کو، نیلما نے رکھائی سے کہا اور نائمہ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی جو اپنی انگلیوں پہ گنتی کر رہی تھی۔ نیلما کو اپنی طرف دیکھتے پا کے مسکرائی اور کہنے لگی، یعنی سسرال میں تمہاری پہلی سالگرہ ہوگی، اہتمام وغیرہ تو خوب دھوم دھام سے ہوگا۔ نائمہ نے کہا، کیسا اہتمام بھائی؟ نیلما کے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ نائمہ کچھ خریدنا چاہتی ہے۔ سیدھی سی بات ہے، سسرال میں تمہاری پہلی سالگرہ ہے، اب تک تم سب کی خوشیاں شیئر کرتی آئے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری خوشیاں صرف تم تک ہی محدود ہو کر رہ جائیں۔ نائمہ نے طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے خدشے کا اظہار کیا۔ عین اسی لمحے اچانک ایک سائیکل سوار سامنے آ گیا اور نیلما نے زور سے گاڑی کو بریک لگایا۔ ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا۔ قصور گو کے سائیکل سوار کا تھا، لیکن نیلما کو غصہ در حقیقت نائمہ اور خاص کر اپنی ذات پہ آ رہا تھا کہ کس سوال نامے کو لفٹ دے دی۔ اپنی طرف سے تو اس نے ہمسائیگی کا فرض ادا کیا تھا۔ بالآخر خدا خدا کر کے آزمائش کی یہ طویل اور دشوار گزار مسافت اپنے انجام کو پہنچی۔ اوکے نیلما، خدا حافظ، پھر ملاقات ہوگی، کہ ابھی تشنگی باقی ہے، وقت جو اتنا کم تھا۔ نائمہ نے لاک کھولتے ہوئے کہا اور کار سے اتر گئی۔ نیلما نے ایک پرسکون گہری سانس لی جس میں تشکر کی آمیزش بھی تھی۔ اس محلے میں اب تک جتنی شادیاں انجام پائی تھی، ساس بہو اور نند بھاوش کے باہمی تعلقات کی رپورٹ دوسرے یا تیسرے مہینے ہی منظر عام پہ آ جاتی۔ یہاں ایسی خواتین کی بہتات تھی جن کے کان ہمیشہ ہر وقت چٹپٹی اور نمکین خبریں سننے کے لیے کھلے رہتے، لیکن یہ خبریں ہضم کم ہوتی تھی۔ گلی کی دیگر خواتین کی طرح نائمہ جیسی گھر بیٹھی لڑکیاں بھی اینٹینا کا کام سر انجام دینے میں اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرتیں۔ شیرازی ہاؤس وہ واحد گھرانہ تھا جس میں بہو کو قدم رکھے 8 ماہ کا طویل عرصہ بیت چکا تھا اور تاحال کوئی تازہ خبر نشر نہیں ہوئی تھی۔ 20 سالہ نائمہ شیرازی ہاؤس کے پڑوس میں اپنے والدین اور بھائی بھابھی کے ہمراہ رہ رہی تھی۔ فی الحال کنواری تھی کہ اس کے اعلیٰ معیار پہ پورا اترنا کوئی آسان بات نہیں تھی۔ آخر گورا رنگ تھا اس کا، تعلیم گو کہ واجبی تھی، لیکن اس کی ڈیمانڈ انجینئر یا ڈاکٹر سے کم نہ تھی، بلکہ خوبصورت بھی ہو۔ غیر ملک میں ہونا تو لازمی شرط تھی تاکہ سسرال کے ساتھ رابطہ منقطع ہی رہے۔ اسی ڈیمانڈ کے باعث وہ ابھی تک گھر میں ہی بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ اس سے چھوٹی دونوں بہنیں بیاہی جا چکی تھیں۔ گھر میں فارغ اوقات میں یا تو بھاوش کے ساتھ تانوں کا تبادلہ ہوتا یا پھر محلے بھر کے سکینڈلز نشر کرتی۔ گھریلو سیاست کے داؤ پیچ سے خوب آگاہ تھی۔ ایک واحد شیرازی ہاؤس تھا جو اب تک ایک مومے کی حیثیت اختیار کیے ہوئے تھا، اسی لیے وہ نیلما کو دیکھ کر اندرون خانہ کے راز اگلوانے اور خریدنے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی، لیکن سب بے سود رہا۔ بیگم شیرازی جیسی ذی فہم اور سلجھی ہوئی خاتون نے پہلے ہی روز نیلما کو بڑی محبت اور اپنائیت سے سمجھا دیا تھا کہ سسرال کی کوئی بات میکے میں یا میکے کی کوئی بات سسرال میں نہیں کرنا چاہیے، کہ لوگ مسئلہ حل نہیں کرواتے بلکہ تماشا دیکھنے کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ لگائی بجھائی
شعلوں کو ہوا دیتی ہے اور کئی خوش نظر آنے والے گھر اس آگ کی لپیٹ میں آ کے جل کے خاک ہو جاتے ہیں۔ زخم کا علاج تو متاثرہ مقام پہ ہی کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے پہلے روز سے ہی اپنی بہو کے ساتھ بھرپور تعاون کیا تھا اور اسے خاص طور پہ کہا تھا کہ اگر کہیں کسی مرحلے کسی معاملے میں ایڈجسٹ ہونے میں دشواری پیش آئے تو بلا جھجک کہہ دینا، کوئی بات بری لگے تو فوراً اپنی رائے کا بھی اظہار کر دینا، تم اب اس گھر کی فرد ہو، ہماری بیٹی اور ہماری عزت۔ دوسری طرف نیلما کے والدین نے بھی اپنی بیٹی کو یہی درس دیا تھا کہ جس طرح وہ اس گھر میں اپنے والدین اور بھائی بہنوں کے ساتھ اب تک رہتی آئی ہے، اسی طرح دوسرے گھر میں بھی مل جل کے رہنا ہوگا۔ بصورت دیگر اپنائیت کی فضا قائم ہونے کی بجائے بیگانگت کی دیوار حائل ہو جائے گی۔ چنانچہ والدین کی نصیحت اور ساس کی تنبیہ نے اسے ہوشیار کر دیا تھا کہ کس سوال کا جواب کس انداز میں دینا ہے اور کس سوال کا جواب گول مول کر کے ٹال دینا ہے۔ ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں اپنا میک اپ صاف کرتے ہوئے وہ مسلسل سوچ رہی تھی۔ وہ تمام سوالات اس کے دماغ میں گردش کرنے لگے جو اس کی زبان سے کوئی خاص بات نکلوانے کے لیے پوچھے گئے تھے۔ نائمہ کسی وکیل کی طرح پوچھ گچھ کر رہی تھی۔ نیلما نے اپنے بالوں میں برش پھیرا اور تھوڑی دیر بعد کمرے سے باہر نکل گئی۔ 1 ماہ کا عرصہ بہت جلدی گزر گیا اور آج 20 تاریخ بھی آن پہنچی، یعنی نیلما کی سالگرہ۔ یوں تو نیلما اپنے گھر والوں کے نارمل روٹین کو دیکھ کر کافی دنوں سے اداس سی تھی، لیکن آج تو حد درجہ بیزار تھی۔ تحفہ دینا تو دور، کسی نے وش کارڈ بھی نہ دیا تھا، حتیٰ کہ منہ زبانی مبارکباد بھی نہ دی کسی نے۔ اور کسی سے کیا گلہ کرتی جب اپنا شوہر ہی اتنی بے مروتی کا ثبوت دے رہا تھا۔ کیا واقعی سبحان کو میرا برتھ ڈے بھول گیا یا وہ ایسا پوز کر رہے ہیں؟ نیلما نے ناشتے کی میز پہ چائے کے گھونٹ بھرتے ہوئے سوچا اور کنکھیوں سے سبحان کو دیکھنے لگی جو روزمرہ کی طرح اخبار پر نظریں گاڑے ناشتہ کرنے میں منہمک تھے۔ ممی ڈیڈی اور ٹونی بھی عام معاملات کی طرح ناشتے کے ساتھ ساتھ ہلکی پھلکی باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ نیلما نے اپنی نگاہوں کا زاویہ بدلا اور ایک اجنبی سی نظر سیما پر ڈالی جو سب سے بے خبر اپنے بیگ میں کالج کی کتابیں ٹھونس رہی تھی۔ نیلما کو پہلی بار اپنے اجنبی اور غیر ہونے کا احساس ہوا۔ اس سے پہلے کہ اس کے دل کی کیفیت چہرے سے عیاں ہوتی، وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی، اپنا پرس اور فائلیں اٹھا کے سب کو خدا حافظ کرتی دفتر کے لیے روانہ ہو گئی۔ دفتر میں بھی سارا دن بوریت کی نظر ہو گیا۔ بریک ٹائم میں وہ بھی اپنی میز پر بیٹھی فائلوں میں سر کھپا ہی رہی تھی اور واپسی کے وقت بھی وہ مسلسل سوچے جا رہی تھی کہ سسرال والوں کے دل میں گھر کرنے کے لیے اسے سب سے پہلا قدم ہی اٹھایا تھا کہ اپنی ساس سسر دیور اور نند کی تاریخ پیدائش معلوم کی تھی۔ نیلما کی دانش میں یہ ایک مؤثر طریقہ تھا اہل سسرال کو یہ یقین دلانے کا کہ وہ بھی سب سے بے حد پیار کرتی ہے اور اپنا سمجھ کے خوشیاں شیئر کرنا چاہتی ہے، لیکن اس کی خوشی میں تو کوئی بھی شریک نہ ہوا اور یہی بات اسے بری طرح تکلیف دے رہی تھی۔ اگر وہ اپنے والدین کے گھر میں ہوتی تو صبح ہی صبح سب لوگ ڈھیروں دعاؤں کے سائے تلے اسے آفس کے لیے روانہ کرتے۔ تھکاوٹ کا احساس ایک دم مزید شدت اختیار کرنے لگا۔ نائمہ ٹھیک ہی کہتی تھی کہ سسرال والے کبھی بھی اپنے نہیں بن سکتے۔ واقعی میری تو ساری خوشیاں ہی دھری کی دھری رہ گئیں، نیلما نے سرد آہ بھرتے ہوئے سوچا، پھر اپنے آپ کو ڈانٹنے لگی۔ میں ہی محبت کی تتلیوں کے پیچھے بھاگتی رہی ہوں، انسان کو حقیقت پسند ہونا چاہیے۔ اس نے افسوس کیا۔ کار ٹرن کرتے وقت اس کی نظر خود بخود اس ویگن سٹینڈ پر پڑی جہاں اسے ایک روز نائمہ کھڑی نظر آئی تھی۔ اس کی کھوجتی نگاہیں نائمہ کو تلاش کرنے لگی، لیکن وہاں سوائے 2-4 کالج اسٹوڈنٹس کے اور کوئی نہ تھا۔ اسے نائمہ کی باتیں یاد آنے لگی، ساتھ ہی ساتھ خود پہ غصہ بھی آنے لگا کہ خواہ مخواہ نائمہ سے متعلق منفی خیالات کو اپنے دل میں جگہ دی۔ نائمہ کا تو حرف سچائی پہ مبنی تھا۔ اگر آج اس وقت اسے نائمہ مل جاتی تو اپنے دل کی تمام کیفیت سے اسے آگاہ کر دیتی، اپنے تمام خیالات اس کے گوش گزار کر دیتی۔ ان اداس لمحات میں اپنا اکیلا پن دور کرنے اور غم ہلکا کرنے کے لیے اسے نائمہ سے زیادہ اچھی اور کوئی دوست نظر نہ آئی جو اسے کچھ سمجھ سکتی۔ نیلما کی آنکھوں میں آنسو ٹھہر گئے۔ جب سامنے کا منظر دھندلانے لگا تو اس نے اپنی ہتھیلی کی پشت سے اپنی آنکھیں رگڑ ڈالی۔ اپنے اندر جاری جنگ سے شکست کھاتے ہوئے اس نے حتمی فیصلہ کیا کہ وہ گھر کے کسی بھی فرد سے
اس بے رخی کی شکایت نہیں کرے گی، نہ ہی اپنے شوہر سے کوئی گلہ کرے گی کہ جو آپ کے ساتھ جس طرح رہے اس کے ساتھ ویسے ہی رہنا چاہیے۔ شیرازی ہاؤس کے سیاہ مین گیٹ کے سامنے پہنچ کر وہ کتنی ہی دیر کار میں چپ چاپ بیٹھی رہی۔ چند لمحات خاموشی سے ضائع کرنے کے بعد وہ شکستہ دل کے ساتھ کار سے اتری اور گیٹ کھول کر کار پورچ میں پارک کر دی۔ خلاف توقع مین دروازہ کھلا ہوا تھا اور کوریڈور میں گھپ اندھیرا۔ شاید سب ٹیرس پہ بیٹھے ہوں، موسم سے لطف اندوز ہو رہے ہوں، نیلما نے افسردگی سے سوچا۔ تھکاوٹ سے چور بدن اور مزمل قدموں کے ساتھ وہ اندر داخل ہوئی اور لائٹ کا سوئچ آن کر دیا۔ لائٹ جلنے کی دیر تھی، وہاں تو ایک رنگین ہنگامہ اس کا منتظر تھا۔ پرجوش تالیوں اور پرشور آوازوں نے اس کا استقبال کیا اور سب نے بیک آواز ہیپی برتھ ڈے کہا۔ لمحہ بھر کے لیے اسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہ آیا۔ پژمردگی اور حیرت سے خوشی تک کا مختصر سفر اس نے بڑی مشکل سے طے کیا تھا۔ اس دوران نیلما کا دیور ٹونی اپنے ہاتھ میں پکڑے مووی کیمرے سے اس کے چہرے کے تمام اتار چڑھاؤ اور حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات کو ریکارڈ کر رہا تھا۔ ممی ڈیڈی سبحان اور سیما کے علاوہ اس کے اپنے والدین، اس کی بہن شزرا اور سلمان بھائی سبھی اس کے منتظر تھے۔ سب کے چہروں پہ طمانینت اور مسرت تھی۔ ساس اور سسر کی زبان سے اپنے لیے ڈھیروں دعائیں سن کر اس کی آنکھوں میں ٹھہرے ہوئے آنسو بری طرح بہنے لگے۔ نیلما کے لیے سسرال میں اپنی پہلی سالگرہ نہ صرف سرپرائز بن گئی تھی بلکہ اپنے آپ سے شرمندگی کا باعث بھی بنی۔ اس نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ آج اسے نائمہ نہیں ملی، ورنہ اس کا ہنستا بستا گھر اس کی اپنی منفی سوچ کی بھینٹ چڑھ جاتا۔ سب کا یہی خیال تھا کہ نیلما کی نیل گوں آنکھوں میں خوشی کے آنسو جھلملا رہے ہیں، لیکن یہ راز صرف وہی جانتی تھی کہ یہ آنسو احساس ندامت کا نتیجہ ہیں۔ شادی کے بعد سسرال میں اس کی یہ پہلی سالگرہ ہی جیسے اس کے لیے اپنی ذات کی طرف کھلنے والا پہلا دروازہ ثابت ہوئی تھی۔ وہ جو خود کو بہت مثبت اور دنیاوی چیزوں سے، مادی چیزوں سے دور سمجھا کرتی تھی، آج اپنی ذات کے بارے میں ہوئے اس انکشاف پر بہت شرمندہ تھی کہ چاہے نائمہ کے ہی کہنے پر، لیکن کہیں نہ کہیں اس نے بھی ان ظاہری چیزوں کو اہمیت دی۔ اگرچہ آج اس کے سسرال والے اس کی سالگرہ یوں دھوم دھام سے نہ کرتے تو نائمہ کے کہے کے مطابق نیلما ان کے لیے اپنے دل میں ایک نئی طرح کی نفرت اور سازش کو جنم دے دیتی۔ کیا اتنا آسان ہوتا ہے کسی کے کہنے پر اپنی اصل، اپنی فطرت سے ہٹ جانا؟ نیلما اپنے دل میں اٹھنے والے پورے دن کے خدشات، توہمات اور مایوس کن سوچوں سے بہت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا اب وہ زندگی بھر کسی سے نظر نہیں ملا پائے گی، اور کوئی دوسرا تو دور، وہ اپنے آپ سے بھی نظر نہیں ملا پائے گی کہ جب انسان کی نگاہ بلند ہو تو اسے چھوٹی موٹی باتوں پر دوسروں کے لیے کبھی بھی اپنا دل میلا نہیں کرنا چاہیے۔ بے شک یہی انسانیت کی معراج ہے۔